السلام علیکم، میں ہوں ماریہ چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں نو این آر او اب کی بار۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے دو خبروں پہ۔ پہلی خبر تو صبا فیصل کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے کہ ان کا جو معاملہ چل رہا تھا ان کے بہو اور بیٹے کے ساتھ وہ کہاں تک پہنچا، یا اس میں آگے جو نئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ کیا ہوئی ہیں، نئی جو اس کے بارے میں اطلاعات ملی ہیں وہ کیا ہیں۔ اور دوسری ہم دوسری خبر پہ بات کریں گے وہ یہ ہے کہ فون پر دوستی کر کے اغوا کرنے والا ایک جو گینگ تھا وہ گرفتار ہو گیا۔ تو پہلے صبا فیصل پہ بات کر لیتے ہیں۔ صبا فیصل کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں کہ پاکستان کی ایک معروف اداکارہ ہیں اور ایک سینئر ایکٹریس ہیں۔ یہ ان کا کام بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے اور یہ ڈراموں میں ایک باروب شخصیت کے طور پر دکھائی جاتی ہیں، اور اصل زندگی میں بھی ان کا کریکٹر تھوڑا ویسا ہی ہو گیا ہے اب، کیونکہ ان کا تنازع چل رہا ہے ان کی بہو کے ساتھ، جس میں ان کا بیٹا بھی لپیٹ میں آ رہا ہے۔ پچھلے ہفتے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے ایک سٹوری لگائی، ایک ویڈیو پوسٹ کی، جس میں یہ بول رہی تھی کہ میری بہو ایک بدتمیز عورت ہے اور اس کے ساتھ میں نے 4 سال جتنی مشکل سے گزارے ہیں وہ میں جانتی ہوں، اور اگر میرا بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو ہم اس کو وہ رہے، بٹ ہم اس کو آگ کر دیں گے، ہم اس کے ساتھ اپنا رابطہ ختم کر دیں گے، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوگا اس کے ساتھ۔ جس کے بعد ان کی بہو نے بھی ایک سٹوری لگائی، ایک انسٹاگرام پر پوسٹ شیئر کی، جس میں انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ دولت کے نشے میں اندھا نہیں ہونا چاہیے، اور اس طرح کی بات تھی۔ اور اس کا جو ایک مین پوائنٹ نکل رہا تھا وہ یہ تھا کہ وہ اپنی ساس اور اپنی نند پہ الزام لگا رہی تھیں، ان کے بارے میں کہہ رہی تھیں کہ وہ حرام خور ہیں، اور اس طرح کی بات کہی جا رہی تھی، جس کے بعد لوگوں کی طرف سے ان کو ملے جلے تاثرات کا سامنا کرنا پڑا۔ کچھ لوگوں نے ان کی حمایت بھی کی، کچھ لوگوں نے ان کے اوپر تنقید بھی کی کہ یہ جو فیملی ہے یہ ایکٹرز ہیں اور یہ ان کی پوری فیملی ہی ایکٹر ایکٹریسز کی ہے، تو آپ کو اس ٹائم پر سوچنا چاہیے تھا کہ آپ کہاں شادی کر رہے ہیں اور ان کا بیک گراؤنڈ کیا، اور جو بھی ہے آپ کو شادی سے پہلے دیکھنا چاہیے تھا، اب آپ کو اس بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ خیر، اس کے بعد پھر ان کا جو بیٹا تھا سلمان، وہ میدان میں آ گیا اور اس نے ایک پوسٹ کی جس میں اس نے لکھا کہ میری ماں اور میری بیوی دونوں میری ہی ہیں اور دونوں کے اوپر تنقید مت کریں، مجھے بہت برا لگ رہا ہے۔ اور اس طرح کی اس نے ایک سٹوری لگائی کہ ظاہر سی بات ہے وہ بیٹا ہے، اس کو ماں کا دکھ بھی نظر آ رہا ہے، اس کو بیوی کا دکھ بھی نظر آ رہا ہے، اور اس کو دونوں کا ہی برا لگ رہا ہے کہ کوئی بھی اس کی ماں کو یا اس کی بیوی کو غلط کیوں کہے۔ حالانکہ یہ معاملہ سوشل میڈیا کی زینت نہیں بننا چاہیے تھا، مگر پھر بھی یہ معاملہ سوشل میڈیا کی زینت بنا، اور لوگوں نے اس کو اپنے اپنے انداز میں دیکھا، اپنے اپنے انداز سے اس کو جج کیا، اور جس کی وجہ سے سلمان فیصل جو ہیں اس کو کافی جو ہے نا برا لگا، کیونکہ وہ ایک بیٹا ہے اور جینوئن بات ہے، برا لگنا بنتا تھا۔ اچھا، اس کے بعد 2 دن پہلے صبا فیصل نے ایک سٹوری لگائی ہے جس میں وہ کہہ رہی ہیں، ایک انسٹاگرام پوسٹ لگائی ہے جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ انسان سوچتا بہت کچھ ہے اور کرنا بھی بہت کچھ چاہتا ہے، مگر آہستہ آہستہ اس کی زندگی کے معنی بدل جاتے ہیں اور انسان وہ کرنے لگتا ہے جو اس نے نہ کبھی سوچا ہوتا ہے اور نہ کبھی چاہا ہوتا ہے۔ اور اس کے کیپشن میں انہوں نے لکھا ہے کہ کسی کو سمجھانے اور کریکٹر پر کیچڑ اچھالنے میں فرق ہوتا ہے، اس فرق کو سمجھیں پلیز۔ تو یہ انہوں نے اپنی بہو کی جو سٹوری تھی جس میں وہ ان کے کریکٹر اسیسینیشن کر رہی تھی، ان کے اوپر الزام لگا رہی تھی ان کے اور ان کی بیٹی کے اوپر، یہ انہوں نے اپنی بہو کو ایک طرح سے جواب بھی دیا ہے کہ آپ کسی کے اوپر کیچڑ اچھالنے میں اور کسی کو بٹھا کر سمجھانے میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے اور اس فرق کو سمجھنا چاہیے۔ اور یہ ان کے بہو بیٹے کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں کے لیے یہ بات ان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کسی پہ کیچڑ اچھالنے میں اور کسی کی اصلاح کرنے میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے، ایک بہت تھن لائن ہوتی ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کسی کی دل آزاری کا سبب نہ بن سکیں۔ تو اس فرق کو بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے ہماری عام عوام کو بھی، تاکہ وہ کسی کی دل آزاری کا سبب نہ بنے۔ اب ناظرین، دوسری خبر پر چلتے ہیں۔ دوسری خبر یہ تھی کہ فون پر دوستی کر کے اغوا کرنے والی خاتون 3 ساتھیوں سمیت گرفتار ہو گئی ہے۔ اس خبر کی ڈیٹیلز پڑھ لیتے ہیں۔ سندھ پولیس کے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے عملے نے کراچی میں ایک خاتون سمیت 4 ملزمان کو شہریوں کو اغوا کرنے اور ان سے بھتہ لینے کے الزامات کے تحت گرفتار کیا ہے۔ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے شعبہ تفتیش کے انچارج چودھری غلام صفدر کے مطابق گرفتار ملزمان میں سجاد خان، محمد ارباز، سلمان اور ایک خاتون شنو شامل ہیں۔ غلام صفدر کے مطابق گرفتار ملزمہ شنو مختلف لوگوں کو فون کر کے ان سے دوستی کرتی تھی اور پھر منصوبہ بندی کے تحت انہیں ملنے کے لیے مخصوص مقامات پر بلوا لیتی تھی۔ ان مقامات پر اس کے دیگر ساتھی ملزمان سی ٹی ڈی کے اہلکار بن کر چھاپا مار کر کارروائی کرتے اور دونوں کو حراست میں لے کر اغوا کر لیتے تھے۔
ملزمان اس دوران دکھاوے کے طور پر لڑکی اور اس کے دوست کو بلیک میل کرتے تھے۔ اصل مقصد مرد کو بلیک میل کر کے بھاری رقوم اینٹھنا ہوتا تھا۔ غلام صفدر کے مطابق ملزمان نے حال ہی میں شمائل نامی نوجوان کو اغوا کیا اور اسے رہا کرنے کے عوض 2 لاکھ روپے وصول کیے۔ ملزمان اس سے طے شدہ مزید 7 لاکھ روپے وصول کرنے کے لیے انفلاح کے علاقے میں پہنچے تو سی ٹی ڈی کی پولیس پارٹی نے انہیں گرفتار کر لیا۔ واقعے کا مقدمہ الفلاح تھانے میں درج کرایا گیا ہے۔ سی ٹی ڈی حکام نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس طرح کی بلیک میلنگ میں نہ آئیں اور فوری طور پر پولیس کو آگاہ کریں۔ ناظرین، ہمارے ملک میں دھوکہ دہی اتنی بڑھ گئی ہے کہ آپ کسی شخص پر اعتبار نہیں کر سکتے۔ اب یہ جن خاتون کا ذکر کیا جا رہا ہے شنو، یہ کالز پہ دوستیاں کرتی تھیں، اور کیونکہ ہمارے جو ملک کے لڑکے ہیں وہ کافی زیادہ ان کو ہوتا ہے کہ کوئی لڑکی ان سے بات کر رہی ہے تو ان کو بہت فخر لگتا ہے نا کہ کوئی لڑکی اگر ان سے بات کر رہی ہے، تو اسی چکر میں وہ بیچارے جو ہیں وہ پھنس گئے۔ اور وہ جو خاتون کا طریقہ واردات تھا وہ یہ تھا کہ وہ پہلے دوستی کرتی تھی کال پہ، اس کے بعد پھر وہ کہیں کسی جگہ پر ملنے کے لیے بلاتی تھی اس لڑکے کو، اور وہاں پر پھر جو اس کے ساتھی تھے وہ سی ٹی ڈی کے اہلکار بن کر آ جاتے تھے، اور اس کے بعد پھر ان دونوں کو لے جاتے تھے۔ بظاہر لگتا تھا کہ گرفتار کر کے لے کے جا رہے ہیں، اور پھر وہاں پر ان کو بلیک میل کیا جاتا تھا، اور ایک پورا جو ہے نا ایک سین کریٹ کیا جاتا تھا جس سے لگے کہ حقیقت ہے، اور پھر اگلے بندے سے کہا جاتا تھا کہ اتنی رقم دو اور پھر ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ تو اتنا ہمارا معاشرہ خراب ہو گیا ہے کہ آپ کسی پہ بھروسہ نہیں کر سکتے، اور آپ کو کسی پہ بھروسہ کرنا چاہیے بھی نہیں، کیونکہ کسی پہ بھی بے جا بھروسہ آپ کو بہت زیادہ مشکلات کا شکار کر سکتا ہے۔ شنو جب شمائل سے ملنے کے لیے الفلاح کے علاقے میں گئی تو وہاں پر جو جعلی اہلکار تھے وہ پہنچ گئے، انہوں نے ان دونوں کو گرفتار کر لیا بظاہر، اور اس کے بعد پھر پتہ چلا کہ شمائل صاحب جو ہیں وہ اغوا ہو گئے ہیں۔ اب ان کو چھوڑنے کے عوض 2 لاکھ روپے مانگے گئے، اور جو باقی 7 لاکھ روپے کی رقم تھی جب وہ وصول کرنے گئے تو وہاں پر جو صحیح اہلکار تھے، جو جعلی نہیں تھے بالکل بھی، جو صحیح اہلکار تھے سی ٹی ڈی کے، انہوں نے وہاں پر اس سارے گروہ کو اغوا کر لیا، اور یہ جو مقدمہ ہے یہ الفلاح کے تھانے میں درج ہوا ہے۔ اور یہاں پر آپ کو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہر کسی پر بے جا بھروسہ نہ کریں۔ ٹھیک ہے، لڑکیوں سے بات کرنا اچھا لگتا ہے، لڑکوں کو بھی لڑکیوں سے بات کرنا اچھا لگتا ہے، لیکن اپنی عزت اور اپنے آپ کو مشکلات سے بچا کر یہ کام کریں، کیونکہ آج کل بہت زیادہ سکیمز ہو رہے ہیں، آن لائن بھی ہو رہے ہیں، اور اب یہ اس طرح بھی ہونے لگ گئے ہیں۔ تو ان چیزوں سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اپنے آپ کو بچائیں اور مشکلات میں نہ پڑیں۔ ناظرین، آج ہم نے 2 خبروں پر بات کی۔ ایک تو جو بسا بسایا گھر تھا وہ اپنی یا دوسروں کی غلطیوں یا جس مرضی وجوہات پہ اجڑنے کی دہلیز پہ کھڑا ہے، اور دوسری وہ خبر جو اپنی بے وقوفی کی وجہ سے اپنے آپ کو مشکلات میں ڈال لیتے ہیں، صرف اپنی تھوڑی سی مزے کے لیے، اپنے تھوڑی سی انجوائمنٹ کے لیے، زندگی بھر کے لیے اپنے آپ کو مشکلات میں ڈال لیتے ہیں۔ تو ان دونوں ہی خبروں سے ہمیں سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ بے جا دوسروں کے اوپر اعتبار نہ کریں اور بے جا دوسروں کی زندگی میں زہر نہ گھولیں۔ اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں نئے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔